العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. محترم سامعین ناظرین، دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پل ہر دم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگو تم میرا ذکر کرو، تم میری نماز پڑھو، تم زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھو، کیونکہ اسی ذکر کے اندر سکون ہے. اگر تم سکون چاہتے ہو، تم اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ذکر کرو. عرض کی گئی مولا سب سے پیارا ذکر کون سا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ سب سے پیارا جو ذکر ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا. یہ سب سے بڑا ذکر ہے. باقی جتنے ذکر ہیں وہ نماز سے چھوٹے ذکر ہیں. کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص نماز پڑھے گا، جو نماز کی صورت میں میرا ذکر کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور میدان معاشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات، بہت سارے دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا پھر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو مجبور کر کے ہم وضو کر لیں، تو وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں الٹے سیدھے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، آج تو نماز پڑھ رہا ہے. یا پھر یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ لوگ بڑا حاجی بولیں گے، بڑا نمازی بولیں گے. اس قسم کے وسوسے آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. گرامی قدر حضرات، اگر کسی شخص کو نماز کے لیے جب بھی وہ سوچے تو نماز کا سوچنے کے بعد سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، یا پھر اس کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو اس سے پہلے تو میں نے نمازیں پڑھی نہیں، آج پڑھ کر میں کیا کروں گا، اس قسم کی سوچ اگر کسی کو آئے تو اس صورت میں بزرگان دین نے ایک حل بتایا ہے، ایک وظیفہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے. اگر اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی شخص نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی شیطان کی شیطانیت دور ہو جائے گی، شیطان کی نوست دور ہو جائے گی، کاہلی اور سستی دور ہو جائے گی، اور بندہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ لے گا. گرامی قدر حضرات، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ وضو کرے. وضو کرنے کے بعد مصلی پہ جب وہ کھڑا ہو جائے، جائے نماز پر جب وہ شخص کھڑا ہو جائے، چاہے وہ لیڈیز ہو یا پھر جینٹس ہو، کوئی بھی شخص ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب وہ جائے نماز پر کھڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس بند کر کے پڑھ لے. 3 مرتبہ سانس بند کر کے ایک ہی سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے، اپنے دل پر پھونک مار لے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی شیطان کی جو نوست دل کے اوپر جمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، شیطان کی جو بندش دل کے اوپر لگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، وہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی. اور بندہ جب نماز شروع کرے گا تو اس صورت میں نماز کے اندر اس کو بہت ہی زیادہ برکت محسوس ہوگی، بہت ہی زیادہ اس کو سکون محسوس ہوگا. جب سکون محسوس ہوگا تو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو ہمیشہ کرتا رہے وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے گا.
اور حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ جس دن اس کی نماز چھوٹے گی وہ افسوس کرنا شروع کر دے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، جن جن دوستوں کو یہ وسوسہ آتا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ جائے نماز پر کھڑے ہو کر یا جب وہ مسجد میں جائے تو صف میں کھڑے ہو کر وہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہی دل میں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ ان کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرما دے گا، اور ساتھ ساتھ شیطان کی جو نوست ہے، جو بے برکتی ہے، وہ اس کے جسم سے نکال دے گا، اور یوں نماز کے اندر آپ کو سکون ملے گا۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔